مصر کے سابق صدر محمد مرسی کی موت کو اخوان المسلمین نے قتل قرار دے دیا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر قرضوں کے تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ مقرر۔ شہباز شریف کی بجٹ تقریر کے دوران قومی اسمبلی میں تیسرے روز بھی ہنگامہ آرائی۔ اپوزیشن کا عزم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ کیا اپوزیشن بجٹ کی منظوری میں دیوار بن سکتی ہے؟ پوچھیں گے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سے۔ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ آج کا دن بڑا اہم کیونکہ انٹرنیشنلی ایک بڑی اہم خبر ہوئی ہے۔ عرب بہار کا ایک اور پھول مرجھا گیا۔ مصر کے پہلے منتخب جمہوری صدر محمد مرسی کل کمرہ عدالت میں انتقال کر گئے۔ اخوان المسلمین نے ان کی موت کو مکمل طور پر قتل قرار دیا ہے۔ ترک صدر نے ان کی موت کا ذمہ دار مصر کی فوجی حکومت کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ محمد مرسی کی موت کے ذمہ دار مصر کے غاصب ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرسی ایک شہید ہیں۔ محمد مرسی کے منتخب ہونے کے ایک سال بعد ہی 3 جولائی 2013 کو فوج نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور بڑا انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کو کوریج ملی تھی۔ بہت زیادہ سوال اس وقت خاص طور پہ بی بی سی کی کوریج پر اٹھائے گئے تھے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ کچھ ایسا تاثر دیا گیا تھا کہ جتنے لوگ سپورٹ میں ہیں اتنے ہی لوگ دکھائے جائیں جو اگینسٹ ہیں۔ یہ ڈیبیٹ اس وقت بی بی سی کے حوالے سے چل نکلی تھی۔ جماعت اخوان المسلمین پر پابندی لگا دی گئی۔ محمد مرسی سمیت اخوان کے رہنماؤں اور ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ محمد مرسی پر اپنے مخالفین کے قتل اور حماس کے لیے جاسوسی کے الزام میں مقدمہ چلا۔ انہیں ایک لوہے کے پنجرے میں قید کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا تھا۔ 6 سال تک قید تنہائی میں رکھا گیا اور طبی سہولتیں بھی فراہم نہیں کی گئیں۔ محمد مرسی نے صدر منتخب ہونے کے بعد مصر کی عوام سے کیا وعدے کیے؟ اقسم باللہ العظیم I swear to God I will protect this republic's democracy, and I will protect the constitution and rule of law, and I will safeguard the interests of the Egyptian people and the safety and sovereignty of Egypt. ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دوران حراست محمد مرسی کی موت پر مصری حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ان کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ So we will start from here. A very warm welcome to you, شاہد خاقان عباسی صاحب۔ What do you think? تحقیقات ہونی چاہیے اور نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن یہ جو مرسی صاحب کا جرم تھا وہ پہلے دن سے بڑا یہاں تھا کہ ان کا جمہوریت کی بات کرتے تھے، ان کا جرم جمہوریت تھا۔ تو یہ بدقسمتی سے مصر میں ایک لمبا عرصہ امریت کا رہا اور ایک پبلک اپرائزنگ ہوئی جس کے نتیجے میں اخوان المسلمین جو پبلک انمی نمبر 1 تھے ایجپٹ میں کئی اشرے تک، بلکہ شاید نصف صدی تک، اور ان کے بہت سے لوگ پھانسی بھی پبلکلی لگے، بین بھی کیا گیا، تو ان کا نمائندہ الیکٹ ہوا ملک کے صدر کے طور پر۔ مرسی صاحب، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ جو ڈائنامکس آف پاور تھے ان کو نہ سمجھ سکے، گورنمنٹ چلانے میں نہ رضاکاری تھی، اور اس کے بعد ایک انہوں نے احتساب کا عمل بھی شروع کیا جس سے جو وہاں کے پاور سینٹرز تھے وہ خوش نہیں تھے، اور بالآخر وہ ایک کو میں ان کو ہٹا دیا گیا۔ اور یہ بالکل درست بات ہے کہ جو ان سے ٹریٹمنٹ کیا گیا بڑا وہی ٹریٹمنٹ تھا جو ماضی میں اخوان المسلمین سے ہوتا رہا، اور جس طرح ٹرائل ہوئی، جو چارجز تھے یہ اسی قسم کے چارجز ہیں جو ہر جمہوریت میں آمریت لے کر آتی ہے۔ جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ بھی کہا گیا کہ یو ایس فٹ پرنٹس یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس فٹ پرنٹس ان ایجپٹ نظر آیا ہمیں اس معاملے میں۔ انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے ایک ٹلٹ دیکھا تھا اور معاملات میں دیکھا تھا، وہی لوگ جو بڑا ڈیموکریسی کو فیور کرتے ہیں انہیں دیکھا کہ وہ فوج کی طرف جھکے ہوئے نظر آئے۔ سو کوئی انٹرنیشنل ٹلٹ ہم نے دیکھا۔ یہ ہمیشہ ایک باعث رہتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ باعث نہیں ہوتا، یہ باعث رہا ہے، یہ ٹلٹ رہا ہے۔ ہر
ایجنسی نے مختلف طریقے سے کیا ہے. بی بی سی اپنے طریقے سے کرتی ہے, CNN اپنے طریقے سے کرتا ہے. ڈیفینیٹلی وہاں بھی بہت سی ایسی پالیسیز ایٹ پلے ہوتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں. تو یقیناً ایک ریولوشنری اسلامک لیڈر تو قبول نہیں تھا کسی کو ایک بڑے اسلامی ملک میں, ایجپٹ جیسے ملک میں جس کا بڑا انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ پر. تو اس کی ان تمام چیزوں کی جو سزا ہے وہ بدقسمتی سے مورسی صاحب کے حصے میں آئی. اگر اجازت دیں تو سراج الحق صاحب سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے, لیٹس لسن ٹو دیٹ ایز ویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ محمد مرسی شہید رحمۃ اللہ علیہ مصر کی تاریخ میں پہلا ہی جمہوری صدر تھے, اور یہ 30 جون 2012 کو صدر بنے تھے, اور 3 جولائی 2013 کو وہاں کی فوج نے بغاوت کی, اور اس پر الزام یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کے راز افشا کیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر وہاں کی فوج نے سب کچھ کیا, اور اب وہاں کے جعلی عدالت نے 4 دفعہ ان کو پھانسی کی سزا سنائی, 48 سال قید سنائی, اور 6 سالوں سے وہ قید تنہائی میں رہے, اور 6 سالوں میں صرف 4 بار ان کے اہل خانہ نے ان سے ملاقات کی. اور افسوس یہ ہے کہ رات And welcome back. Mohammed Morsi کی موت قتل ہے, says the Turkish president. مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ کی ہے باسی صاحب. She says Egypt's first democratically elected president charged with espionage, leaking state secrets and insulting the judiciary. Charges every elected representative faces before being thrown out. Charges every elected representative faces. It is how you're remembered and honored by history and posterity that matters. You win. Rest in peace. So basically وہ پاکستان کے حالات سے ملا رہی ہیں یہاں پر کہیں ملتے جلتے حالات یہ ہر جگہ جی. یہ ہمارے کچھ ٹریڈیشنز بن گئی ہیں بدقسمتی سے. کیسے 8 وزیر اعظم اس ملک میں زندہ ہیں جو سابقہ وزیر اعظم ہیں. تقریباً سارے ECL پر ہیں, سب کے خلاف نیب کے کیس ہیں. رائٹ, تو کیس تو ابھی موجودہ پرائم منسٹر کے بھی نیب میں ریفرنس. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ اس کو ذرا یہی دیکھنے کی ضرورت ہے یہ معاملہ ہے کیا. ڈیو پروسیس, بہت ساری ڈیو پروسیس کی ہے. آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے بالکل کریں, احتساب کرنا ہے کریں, ڈیو پروسیس کو فالو کرنا پڑے گا. آپ کو الزام لگانا پڑے گا, اور الزام ایسا ہو جیسے مرسی صاحب پہ جو الزام تھا, یہ نہ دل قبول کرتا ہے نہ دماغ قبول کرتا ہے. تو اسی قسم کے الزام یہاں بھی لگتے ہیں. ناصر الزام لگا کہ آپ نے کہا جی اقامہ ہے دبئی میں. بٹ سب پینما کیس کو ہم محمد مرسی صاحب کی سٹرگل سے ملا سکتے ہیں, کین وی؟ دیکھیں سٹرگل, جمہوری سٹرگل یہاں بھی رہی ہے وہاں بھی رہی ہے. ملائیں یا نہ ملائیں ایفیکٹس تو ایک ہی ہے نا بدقسمتی سے. میں یہی کہہ رہا ہوں پیرللز ہیں ان چیزوں کے اندر, اور یہ ابھی کے نہیں ہے, یہ جب سے جمہوریت شروع ہوئی ہے یہ پیرللز رہے ہیں. تقریباً ہر ملک میں آپ کو اس کے پیرللز ملیں گے. ٹھیک ہے, ان سے دوسرے ملکوں نے سبق حاصل کیا ہے. وقت کے ساتھ لوگ تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں, ان غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں. رائٹ. سو اب آ جاتے ہیں, آپ اسمبلی میں موجود بھی تھے, اپوزیشن اور حکومت کے دوران محاذرائی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شہباز شریف صاحب ایک بار پھر بات نہیں کر سکے, اور اب یہ لگ رہا ہے کہ آصف زرداری اور حمزہ شہباز کی گرفتاری نے کشیدگی کو بڑھا دیا ہے. پارلیمنٹ کے اندر بھی شور ہے, باہر بھی شور ہے. نعرے حکومتی اراکین شور مچاتے رہے اور شہباز شریف صاحب کے خلاف مسلسل ہنگامہ آرائی بھی کرتے رہے اور نعرے بھی لگاتے رہے. لیٹس واچ کہ شہباز شریف صاحب نے ایسا کیا کہا تھا. ان 5 سالوں میں اس کو میں سب کو سمجھا رہا ہوں, سب کو سمجھا رہا ہوں, میں سب کو سمجھا رہا ہوں. میں اس ہاؤس کو میں نے چلانا ہے, میں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا, سب کو چلا رہا ہوں.
بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں اور یہ آپ بھی بیٹھ جائیں. ترقی کی شرح 5.8%. جناب اسپیکر یہ پچھلے 13 سال کا سب سے شاندار ریکارڈ ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں ہوا جناب اسپیکر. اور بیٹھ جائیں اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں. سو کب اسمبلی نارمل ہوگی, کب آپ لوگ بات چیت بھی کریں گے, کچھ کوئی بل پاس کریں گے, بجٹ ہی پاس کر لیں؟ میں اسمبلی سے آیا ہوں, میں ادھر ہی تھا, تو نارمل سے دو دی جس دن ہمارا وزیر اعظم نارمل ہو جائے گا. پرائم منسٹر تو وہ تو آتے نہیں ہیں. وہ نارمل ہے نا, پرابلم یہ ہے. چلے میں کاٹ دیں گے. میں معذرت سے کہتا ہوں ان کے حرکات نارمل نہیں ہے. پرائم منسٹر تو وہاں ہوتے بھی نہیں ہے. جی, جو اپنے پارلیمنٹری پارٹی کو حکم دے کر جائے کہ بات نہیں کرنے دینی, جس اسمبلی کا اسپیکر جو ہے وہ ٹریجری بینچز کو کنٹرول نہ کر پائے, شور تو ٹریجری بینچز کر رہے ہیں, بجٹ تو حکومت کا ہے. ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ حکومت میں آ گئے ہیں, ان کو یقین نہیں آتا. لیکن آپ لوگ بار بار ان کو کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ ہیں, آپ بار بار ان کو کہتے ہیں یہ ریگنگ ہے. ایک لیڈر آف اپوزیشن بجٹ پر تقریر کر رہا ہے تو حکومتی بینچز کو کیا سن لیں تقریر, پھر اپنی بات آئے تو اپنی بات کر دیں. یہی طریقہ ہوتا ہے اسمبلی کا. ڈیبیٹ ہوتی ہے, ایک عقل مندی سے, ایک ریشنل طریقے سے سنتے ہیں دوسرے کی بات, اس کا کاؤنٹر جواب دیتے ہیں. یہاں تو آج تک 1 منٹ بھی اس اسمبلی میں عوام کی بات نہیں ہو سکی. اب بجٹ پاس کرانا حکومت کا کام ہے. حکومتیں تو منتیں کرتی ہیں اپوزیشن کی جا کر کہ آپ تشریف لے آئیں, جلدی کر لیں, بات کر لیں, معاملے کو آگے چلائیں. یہاں حکومتی بینچز وزراء فلمیں موجود ہیں, میں نے خود فلمیں لی ہیں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. We would love to see them. آپ پہلے بتاتے ہم چلا دیتے ہیں. میں آپ کو بھی دے دوں گا بریک, آپ دکھا دیں. حکومت کے وزراء اٹھ کے تانے دے رہے اور شور کر رہے اور گل گپاڑا وزراء. ٹھیک ہے, یہ ایک سوچ ہے بدقسمتی سے ہمارے وزیر اعظم صاحب. So what do you want کہ آپ لوگ ہنگامہ کریں, آپ لوگ ان کو باتیں کریں, وہ چپ کر کے سنیں؟ جی یہی ہوتا ہے. جب بھی یہ ایک اظہار ہوتا ہے, جب بھی بجٹ کی تقریر ہوتی ہے, ایک روایت سی بن گئی ہے, اپوزیشن شور وور مچاتی ہے, بات کرتی ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. آپ پچھلے سال جب مفتاح اسماعیل صاحب نے بجٹ پیش کیا جی, تو وہ تو ان کے یعنی جھولی میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک خاتون وزیر جو اب ہیں وہ بھی جھولی میں بیٹھی ہوئی تھی, پھر بھی تقریر کی. ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا, ہم نے کبھی گول گپاڑا نہیں کیا, ہم نے کبھی ان کو کسی کو گالیاں نہیں نکالی. یہاں تو کھلم کھلا گالی گلوچ ہو رہا ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا اسپیکر ہو وہ ٹریجری بینچز کنٹرول نہ کر سکے تو وہ فیل ہو گیا. بیسکلی آپ لوگوں نے بھی تو یہ کہا ہے کہ اپوزیشن نہیں ہونے دے گی پاس بجٹ. جی وہ ایک کہنے کی بات ہوتی ہے نا, کہ نہیں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی خرابیاں عوام کے سامنے رکھیں گے, حکومت کو شرمندہ کریں گے کہ وہ بجٹ پاس نہ کرے, ٹھیک ہے, وہ اس کو بہتر بنائے, عوام پر بوجھ نہ ڈالے, یہ مقصد ہوتا ہے. ورنہ ہم کو تلواریں لے کر حکومت چڑھ تو نہیں دوڑیں گے. اوکے نا, بالکل اپوزیشن لیڈر کو موقع ملنا چاہیے تقریر کا بھی. خوشی شاہ صاحب نے اسپیچ کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ڈسکس ہو گیا کہ کل وہ کریں گے 10:30 بجے اسپیچ, اور ان کو کرنے دیا جائے گا. سو دیٹس گڈ نیوز. کرنے دیں یا نہ دیں حکومت کی مرضی ہے. اپوزیشن لیڈر تقریر کرے گا, آپ نے نہیں سننی ہے, شور مچانا ہے, شور مچاتے رہیں. اوکے, ایک تھوڑی سی سینسٹیو بات ہے, اینڈ آئی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ کہ بالکل وہ سینسٹیوٹی کے اندر ہی رہے. شہباز شریف صاحب آئیں, بھرپور تنقید کریں, ہر بات کریں گورنمنٹ کے خلاف, بٹ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے, خاص طور پہ ہمارے ملک میں اس سے بہت زیادہ معاملات جو ہیں حساس ہیں. آپ لوگ یو ہیو بین آن دا ریسیونگ اینڈ. سو جب شہباز شریف صاحب یہ بات کرتے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ ایک دفعہ سوچتا ہے کہ کیوں ریسیونگ اینڈ پہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے. ناموس رسالت, ناموس صحابہ پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک بات پہلے بنائی گئی جس کے حقائق کسی نے نہیں دیکھے, اس کے حقائق دیکھ لیتے, ہم نے اس کے حقائق عوام کے سامنے رکھے, اس کو قبول کر لیا. یہاں پر دھرنے بھی ہوئے, ہر چیز ہوئی, لیکن حقائق تبدیل نہ ہو سکے. اب ملک کا وزیر اعظم اٹھتا ہے, رات کو 12 بجے ایک تقریر کرتا ہے, اور تقریر کو آپ سن لیں, اس کو سن لیں, عوام نے سنی ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں ان کا مقصد کیا تھا اس وقت کرنے کا,
اس سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ آپ نے اسلامی تاریخ کو مسخ کر دیا، آپ نے صحابہ کے بارے میں سوال اٹھا دیے. اب اس کا جواب دیں. آپ کہہ دیں مجھ سے غلطی ہو گئی، میری ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی اس وقت، میں صحیح بات نہیں کر سکوں، بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ سب چیزیں اب ہم اس کے بارے میں یہ بھی نہ کہہ سکیں، ہم بول نہ سکیں. آپ کے جو مقصد ہے میں بولوں بھی نہ کہ یہ شخص صحابہ کے بارے میں کیا فرما رہا تھا. یہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے سو کالڈ، یہ نام نہاد جو انہوں نے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، جو کہتا ہے میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں. تو ریاست مدینہ میں صحابہ کرام کے خلاف اس طرح کی بات کی جاتی ہے. سو یو تھنک کہ یہ اٹھانا چاہیے معاملہ؟ بالکل اس بات کو سامنے تو رکھنا چاہیے نا. اس کو ہم پولیٹیکل نہیں بنانا چاہتے، اس لیے ہم نے پولیٹیکل شور نہیں مچایا. یہ پالیٹکس کا حصہ نہیں ہے، صحیح، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ معمولی بات کو مت سمجھیں. وزیر اعظم صاحب وضاحت کر دیں پاکستان کے عوام کے سامنے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے وہ تقریر کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا. انہوں نے خود تقریر فرمائی رات کے 12:15 بجے. میں نے تو نہیں کہا تھا نا کہ تقریر کریں، میں نے نہیں کہا تھا کہ وہاں پر غزوہ بدر کی بات کریں اور 313 کیسے تھے اور کس نے لوٹ مار کی اور کیا کیا. یہ تو پاکستان کا ہر بچہ تیسری جماعت تک ان سب معاملات سے واقف ہوتا ہے. شاید وزیر اعظم صاحب واقف نہیں تھے اس وقت، اب ان کو پتہ چلا ہے تو انہوں نے کہا میں پاکستان کے عوام کو بھی بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے یہ حقائق ہو اس کے پیچھے، تو بتا دے یار. میں نہیں سمجھ پایا تھا، میں نے خبر آئی غلط مجھے مل گئی، میں نے بیان کر دیا. کلیریفیکیشن جاری کر دیں. ٹھیک ہے. ایک اور جو حکومت نے کام کیا، ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر صاحب کو چیئرمین قرضہ کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا ہے. کیسا فیصلہ یہ ہے؟ اکنامک ایکسپرٹ ہیں جی، انشاءاللہ آپ کو تمام حقائق نکال کے بتا دیں گے. رائٹ. اور کیا بٹ ہی از چیئرمین نیب ایز ویل، ڈپٹی چیئرمین نیب. سو اس بات پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ مجھے کسی بات پہ اعتراض نہیں ہے، مجھے حکومت کی کسی بات پہ اعتراض نہیں ہے. پاکستان کے عوام کو اعتراض ہے. ہر عمل سے میں تو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، ہر عمل میں بیوقوفی کا ایک بڑا عنصر شامل ہے، جہالت کا ایک عنصر شامل ہے. بھائی صاحب آپ نے دی کلیریفیکیشن قرضہ کی بڑی کلیئرلی، آپ نے پریس کانفرنس میں. مجھے یہ بتا دے کہ یہ کمیشن کیا ڈھونڈ رہا ہے. کمیشن ڈھونڈ رہا ہے نا، تحقیقاتی کمیشن. اس کا جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین نیب کو اس کا ہیڈ لگایا گیا ہے. رائٹ. یہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ وائبل تھے قرضے، یہ سوچا گیا کہ کس نے اتارنے ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں. وہ حکومت چلائیں گے. جو اس ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے NCA کا ہیڈ ہوتا ہے، نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا. رائٹ. آپ اختیارات سمجھتی ہیں جی. اس کو آ کے ایک 22 گریڈ کا افسر کوشچن کرے گا وقت کے بعد کہ تم نے غلط فیصلے کیے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی میں آپ سیکنڈ گیس نہیں کر سکتے. ہر قرضہ حکومت کے ریکارڈ کا حصہ ہے. کیوں لیا گیا، کب لیا گیا، کس ریٹ پر لیا گیا، یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. ایک خبر ہے کافی گردش کر رہی ہے. آئی تھاٹ آئی ول آسک یو، کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں PMLN کے دور میں، کہ جو مسلم لیگ نون کے دور میں لیا گیا قرضہ $24 ارب میں سے 1/3 اخراجات دہشت گردی کے خلاف جنگ پر استعمال ہوئے. یہ صحیح بات ہے یا ایگزیجریٹڈ ہے؟ بات بڑی سیدھی ہے. ہم نے جو قرضے لیے تقریباً 10,000 ارب کے قریب تھے. اس میں جو قرضہ تھا، کیونکہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے سے یا ڈالر روپی کی ڈیویلیوشن سے بھی قرضے کے والیوم پر امپیکٹ آتا ہے. تو ہم نے جو قرضہ لیا، اس میں جو قرضہ ہے یعنی نیا قرضہ جو ہے وہ تقریباً 8,500 ارب سمجھیں، تقریباً ہو سکتا ہے 100-200 ارب اوپر ہو. تو ہم نے 5 سال میں قرضہ لیا. اس کی اپلیکیشن کیا ہے وہ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر ڈیولپمنٹ میں جو ہوئی، جو ملک میں وار اینڈ ٹیرر لڑی گئی، جو ملک کے دیگر اخراجات، جو پروجیکٹس پچھلے 50 سال سے پڑے ہوئے تھے، لواری ٹنل، کچھی کنال، ان کو مکمل کیا گیا. سی پے کے اخراجات کیے گئے، گوادر پورٹ پہ اخراجات کیے گئے، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو اپنا فزیکل ڈیفیسٹ ہے اس کو بھی اس سے پورا کیا، تو وہ خرچہ ہوا. یہ بجٹ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے لیے کوئی تحقیقاتی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. تحقیقاتی کمیشن صرف اپنی ایجوکیشن ہی کر پائے گا. وہ سیکھیں گے کہ ملک کے فائنینشیلز کیا ہوتے ہیں، وہ کیسے اکانومی چلتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے ان کی اپنی ذاتی نالج میں اضافہ ہو جائے. وہ تحقیقات اس میں ضرورت نہیں ہے. ہر چیز ریکارڈ کا حصہ ہے. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے، یہ ماشاءاللہ 5,000 ارب تو اس سال میں ایڈ کر چکے ہیں، اور 5,000 ارب بھی اگلے سال میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی.
تو 2 مہینے میں 10,000 ارب ایڈ کر دیں گے جو ہمیں 5 سال لگے تھے. تو اس کی بھی تحقیقات کر لیں, یہ 1 سال بھی شامل کر لیں, 7 سال اس کی بھی تحقیقات کر لیں. میں یہی کہوں گا پہلے اس سال سے شروع کر لیں, نئی بات ہے, پتہ چل جائے. ہم نے وقفہ لینا ہے, لیکن خبریں دے رہے ہیں فیصل واڈا صاحب آج کل ہر قسم کی, کبھی نوکریوں کی, کبھی عباسی صاحب آپ کے جیل جانے کی خبر دیتے ہیں. وہ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. ملاقاتیں جاری ہیں, مولانا فضل الرحمان سرگرم ہیں, ان کی مختلف لیڈرز سے ملاقاتیں ہیں, اور کوشش یہ ہے کہ نہ صرف حکومت پر پریشر ڈالا جائے بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم بجٹ منظور ہونے نہیں دیں گے. خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خاقان عباسی صاحب, جو نمبر گیم ہے اگر اس پہ ہم تھوڑی سی نظر ڈالیں جو کہ پارٹی پوزیشن ہے, لیٹس لک. پاکستان تحریک انصاف 156 نشستیں ہیں, مسلم لیگ کاف کی 5 ہیں, ایم کیو ایم کی 7 ہیں جو حکومت کے ساتھ ہے, بلوچستان عوامی پارٹی 5, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس 3, بلوچستان نیشنل پارٹی 4, عوامی مسلم لیگ 1 نشست, جمہوری وطن پارٹی 1 نشست, حکومتی اتحاد کل نشستیں 182. ناؤ اب یہ نمبر گیم کیسے کریں گے آپ؟ اگر لیٹس گیٹ ویری آپٹمسٹک اور لیٹس سے 7 نشستیں آپ کے پاس چلی جاتی ہیں ایم کیو ایم کی, ہائیلی ان لائکلی, لیکن لیٹس سے ہو جاتا ہے, اور ہو نیکسٹ؟ مینگل صاحب دیکھیں ان گیمز میں پڑھنا نہیں چاہیے. میں بڑا عرصے سے پارلیمنٹ میں ہوں, ان گیمز میں پڑھنا نہیں چاہیے. So then what is لیکن اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا ہے کہ یہ بجٹ عوام دشمن ہے, یہ ایم ایف کا بجٹ ہے, یہ پاکستان کو بڑا مہنگا پڑے گا. میں آپ کو پورے دعوے سے بتا رہا ہوں کہ آج بھی 15-16 حکومت کے بینچز کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں. رائٹ, بجٹ سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لوگ تنگ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہیں, ہم سے غلطی ہوئی. تو حکومت کے 15-16 ایسے تو نام بتا دیں. نہیں, میں نام کی بات نہیں, ایک بھی نہیں. بات یہ ہے کہ ہم اس کھیل میں نہیں پڑھنا چاہتے. رائٹ, میں نے جس سے میری بات ہوئی چند لوگوں سے, میں نے کہا آپ جہاں سے الیکٹ ہوئے تھے وہیں پہ رہیں, اسی پارٹی کو ووٹ دیں, اگلے الیکشن میں آ کر لوگوں کو فیس کریں. رائٹ, یہ سیاست ہے تو یہ اس طرح ہونی چاہیے. سو پی ایم این کا یہ موقف ہے کہ کسی کو ساتھ نہیں, ہم عددی گیم میں نہیں پڑھنا چاہتے. سو بٹ یو ریئلائز کہ عددی ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, وہ فیل بھی ہو سکتی ہے. ہم نے, اور ضروری نہیں کہ اگر ان کے لوگ نہیں آتے, جو آدمی ان کو ووٹ نہیں دے گا وہ ووٹ بھی ان کے خلاف پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ پاسبل ہے کہ لوگ ان کو ووٹ نہ دیں کیونکہ اپنے لوگ نہ آئیں. حالانکہ یہ فلور کراسنگ کے اندر شامل ہوتا ہے. اگر آپ اپنی پارٹی کو کانفیڈنس کا ووٹ یا بجٹ کا ووٹ نہیں دیتے, یہ فلور کراسنگ میں اس کو لیڈر آف دی, لیکن یہ اس سے ملک کے مسئلے حل نہیں ہوتے. ہم حکومت کو گرانے والی گیم میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر عوام کے مسائل کی حکومت کو گرانا پڑے تو وہ ایک آپشن موجود ہے, اس کو ایکسرسائز کریں گے کسی وقت, جی جب بھی ضرورت ہوئی. رائٹ ناؤ از ناٹ دیٹ ٹائم. اگر دیکھیں آپ نے اسمبلی کے اندر بات کرنی ہے, اسمبلی سے باہر بات کرنی ہے, احتجاج کرنا ہے, عوام کو سڑکوں پر لانا ہے, صرف اس مقصد کے لیے کہ اصلاح ہو, حکومت بہتر عوام کے مسائل حل کرے, وہ ناکام ہو تو پھر اس سے جان چھڑائی جائے, یہ مقصد ہوتا ہے. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب یہ وقت کی بات ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ کل آئے گی یا پرسوں آئے گی, اس نے آنا ضرور ہے. تبدیلی گورنمنٹ کی آپ کہہ رہے ہیں؟ جی, تبدیلی کی. اوکے, تبدیلی کی. سو آنا ضرور ہے. ہم آ جاتے ہیں جو کل ہوا, ایشیائی ترقیاتی بینک نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ پاکستان کو $3.4 ارب کا قرضہ دینے کا معاملہ طے نہیں ہوا. they had to give this rebuttal کیونکہ گورنمنٹ یہ تاثر دے رہی تھی. آج ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے ٹویٹ کی, we signed today 3 major financing agreements worth $918 million between government and the World Bank. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک سے بھی نہ خدا نہ خستہ ریبٹل. یہ ایک بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ صرف تشہیر کے لیے وہ باتیں کرتے ہیں جو روٹین کے کام ہوتے ہیں حکومت کے. یہ قرضے رول اوور ہوتے رہتے ہیں, یہ روٹین کے معاملات ہیں, یہ کوئی نئے قرضے نہیں ہیں, یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. یہ فیسلٹیز آپ کو ورلڈ بینک سے, ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشن سے ملتی رہتی ہیں. یہ ایک پروسیس چل رہا ہے, جب سے پاکستان بنا ہے یہ چل رہا ہے. یہ اس کو شو کرتے ہیں کہ ہماری بڑی پرفارمنس ہے.
معاملات کام کرنے سے حل ہوتے ہیں, ٹویٹ کرنے سے آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوگی, آپ کے باتیں کرنے سے نہیں ہوگی. اسحاق ڈار کبھی کو ٹویٹ نہیں کیا انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں قرضے اتنے لے آیا ہوں. آئی ایم ایف پروگرام میں گئے, فیصلہ کیا, بہت جلدی کیا, اس میں گئے اور ڈیلیور کیا. دنیا کا پہلا آئی ایم ایف پروگرام ہے جو پاکستان نے مکمل کیا, اور لو انفلیشن ہائی گروتھ کے ساتھ مکمل کیا. مجھے دنیا میں ایک آئی ایم ایف کا ملک دکھا دے, آئی ایم ایف پروگرام میں گیا ہو, مکمل کیا اور لو انفلیشن اور ہائی گروتھ سے آیا ہو. پاکستان نے اچیو کیا. مارکیٹ سے بھی قرضے لیے, ان کو خرچ کیا, ملک کو گروتھ دی. 5.8% گروتھ پہ ہم چھوڑ کر گئے. یہ ڈان لیگ, پناما لیگ, فلانا یہ حکومت نہ توڑتے, آپ یقین کریں 6.5% میں گروتھ ہم چھوڑ کے جاتے. آپ کا ٹارگٹ, ہمارے 2 ٹارگٹس ہیں ملک کے, 7.5% گروتھ سسٹینڈ اچیو کریں, 40 بلین پہ ایکسپورٹس لے جائیں. ان دونوں چیزوں کا جو گراؤنڈ ورک ہے وہ ہم نے 5 سال میں مکمل کر دیا تھا. ایکسپورٹس کے معاملے میں تو آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ایکسپورٹس کی حقیقت اب نظر آ گئی ہے نا. آپ ہمارے زمانے میں دیکھ لیں, جب ہم نے انسینٹیوز دیے, جب ڈالر کو تھوڑا سا ڈی ویلیو کیا, 13 to 15, 18% ایئر آن ایئر گروتھ آ گئی تھی. اس سال میں ڈالر 27% ڈی ویلیو ہو گیا اور گروتھ نیگیٹو ہے. بٹ اگر آپ لیٹس سے ابھی پرائم منسٹر ہوتے تو کیا ڈالر جاتا ابھی جس پرائس پہ؟ کیونکہ آپ بھی ڈی ویلیو سر آپ کر رہے تھے روپی کو ڈی ویلیو, یو آر ڈوئنگ دیٹ. اس ویلیو پہ پاسبل نہیں تھا, اتنا نہیں جاتا. جو اس حکومت نے اچیو کیا ہے وہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ میرے تو وہم و گمان میں کبھی بھی نہیں تھا کہ اس ملک میں یہ ہو سکتا ہے. You never, but آپ خود ڈی ویلیو کر رہے تھے, اسی لیے میں آپ سے ڈی ویلیوشن از ون تھنگ. ڈی ویلیوشن ایک مقصد کے لیے کی جاتی ہے, انکنٹرول ڈی ویلیوشن نہیں ہوتی. کرنٹ اکاؤنٹ کا آپ کو ڈیفیسٹ کا ایشو ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس کو مینیج کیا جاتا ہے. آپ فری فلوٹ نہیں کر دیتے, آپ مارکیٹ کو صحیح سگنل بھیجتے ہیں. ٹھیک, آپ نے سب سے پہلا اس حکومت کے پاس فیصلہ تھا پہلے دن, کیونکہ یہ تو 5 سال اپوزیشن میں رہ کر آئے تھے, ان کو تو ہر چیزوں کا علم تھا, انہوں نے منشور بھی بنایا ہوا تھا. تو یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے آئی ایم ایف جانا ہے یا نہیں جانا, اس کو آرٹیکولیٹ کر دیتے, کہہ دیتے جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, تاکہ مارکیٹ اسی حساب سے ریئیکٹ کرتی, انویسٹر اسی حساب سے ریئیکٹ کرتا, آپ کے لینڈرز اسی حساب سے ریئیکٹ کرتے. آپ نے ایک انسرٹنٹی قائم کی, آپ نے وہی کام کرنے کی کوشش کی جو آئی ایم ایف کرتا ہے. آپ نے پالیسی ریٹ بڑھا دیا, آپ نے گیس بڑھا دی, آپ نے بجلی بڑھا دی, آپ نے ٹیکسز بڑھا دیے. جو ٹیکس ریفارم پیکج ہم نے دیا اس کو بھول گئے, اس کو امپلیمنٹ کرتے آج آپ کے حالات بہت بہتر ہوتے. ان سب چیزوں کو بھول گئے, ہر چیز کو کہا کہ یہ غلط ہے. ایمنیسٹی بھی غلط تھی, ٹیکس کی جو ریٹ دیے وہ بھی غلط ہے, جو لینڈ مافیا کو کنٹرول کرنے کا سسٹم بنایا ہے وہ بھی غلط ہے. خود کچھ نہیں کیا. بجٹ 2 بجٹ لے کر آئے, کبھی ڈبیٹ بھی نہ ہوئی, عوام پر بوجھ ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا ڈالر آ کے 157 پہ کھڑا ہوا ہے, پالیسی ریٹ جو ہے وہ 12% کراس کر گیا ہے, انفلیشن 13 پہ جا رہی ہے, گروتھ آدھی ہو گئی ہے. یہ تو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اوکے, ویلکم ٹو یو ناؤ. فیصل واڈا صاحب نے اناؤنس کیا, لیکن یہ خبریں گردش کیے چلی جا رہی ہیں کہ یو کوڈ بی ان جیل. میں حاضر ہوں جی, جس نے گرفتار کرنا ہے. میں نے کوئی بیل نہیں کرائی ہوئی, میں ان چیزوں سے نہیں گھبراتا. اللہ کے کرم سے 32 سال سیاست میں ہو گئے, ایک انگلی کو اٹھا لے. میرے ہاتھ بھی صاف ہے, ضمیر بھی مطمئن ہے. لیکن جب خبریں ایسی پھیلتی ہیں تو انرفت ہوتے ہوں گے خبریں. میں دیکھیں, مجھے کوئی جیل جانے کا شوق نہیں ہے, لیکن میں ان چیزوں سے گھبراتا نہیں ہوں. میں نے ایک عامر کا جیل بھی دیکھا ہوا ہے, میں نے ڈیتھ پینلٹی بھی فیس کی ہوئی ہے. تو وعدہ صاحب جیسے میں 50 آدمی فیس کر لوں گا, مجھے ان سے کوئی خوف نہیں ہے. واڈا صاحب تو نہیں خیر جیل بھیج رہے, نہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. ان کو کس نے بتایا؟ یہ تو جیل میں تو جانے والے ہی سارے خود ہیں, کرمنل تو سارے خود ہیں. یہ لوگ جیل میں جائیں گے, ان کو پتہ کریں جس کے اثاثے ملک سے باہر وہ بتا دے کیسے اثاثے بنائے ہیں. ٹھیک ہے, واڈا صاحب کیا ٹیکس چوری نہیں ہوتی؟ ایبسولوٹلی چوری ہے. تو اس ملک کا وزیر اعظم کتنا ٹیکس دیتا ہے؟ So you think اس کے وزیر کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ وزیروں کے اثاثے باہر کیسے ہیں؟ ایک وزیر دوائیوں میں پیسے کھا کے بھاگ گیا, ان کو نہ پکڑے, میں کہتا ہوں ہمیں پکڑے, ہم پہ الزام لگائیں, مجھ پہ الزام لگائیں. مجھ پہ الزام کیا لگانا چاہتے ہیں آپ؟ اس وزیر اعظم کے پاس ISI ہے, IB ہے, FIA ہے, FBI ہے,
پی ایم انسپیکشن کمیشن ہے, اب یہ ایک اور کمیشن بن گیا ہے, 6 کمیشن ہے. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان پہ الزام لگائے تم نے یہ جرم کیا ہے, یہ بیٹھے یہ خود الزام لگائے کہ شاہد عباسی نے یہ کیا ہے, اس کے وزراء نے یہ کیا ہے, 3000 ارب کی ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے, 1 پیسے کی کرپشن بتا دے. ابھی یہاں کام ہوا نہیں ہے. ایک وزیر دوائیوں میں, مجھے نہیں پتا, دوائیوں کی قیمتیں بڑی ہیں, بڑے مشکوک طریقے سے پیسے کھا کے بھاگ گیا ہے. کئی وزراء کے اثاثے باہر نکلے. آپ وثوق سے کہہ رہے ہیں؟ میں وثوق سے کہہ رہا ہوں, اس کو ہٹایا, پرائم منسٹر نے خود ہٹایا. کیوں ہٹایا؟ رائٹ, سو یو تھنک اٹ واز بیکاز آف کرپشن. جی اس پہ کمیشن کو پہلا کام وہ دے نا, ذرا پتہ کرے کہ ہیلتھ منسٹری میں ہوا کیا ہے, ٹھیک ہے, گیس منسٹری میں کیا ہوا پیٹرولیم کی. خود ان کی جو خاتون ہیں فردوس احمد اوان صاحب, فردوس عاشق اوان صاحبہ, جی رائٹ, جو انفارمیشن منسٹر ہے. فردوس احمد اوان ان کا اصلی نام ہے, اوکے, جو مجھے بتایا گیا, ہو سکتا ہے غلط ہو, بہرحال فردوس عاشق اوان کہہ دیتے ہیں. تو ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کہا نہیں کہ یہ ڈاکہ مار گیا پیٹرولیم منسٹر جو ہے گیس پہ ڈاکہ مار گیا, لیکن بعد میں نے کہا میرا مطلب یہ نہیں تھا. اچھا, مطلب چلے معاف کر, سلپ آف دا ٹنگ ہو گئی, کوئی بات نہیں, پوری حکومت سلپ آف دا ٹنگ کے شکار ہے. رائٹ, تو ہم تو یہ کہتے ہیں یار ان کو آپ چھوڑ دیں, آپ ہمیں ہی پکڑ لیں, ہم پہ الزام تو لگا دیں. ڈیو پروسیس ہونا چاہیے نا, کہ محمد مرسی والی بات ہے. رائٹ, بٹ ڈو یو تھنک کہ آپ جا سکتے ہیں جیل؟ جی ہر آدمی جا سکتا ہے پاکستان میں. یہاں پہ نیب ہے, یہاں اپنے لیڈرز اپوزیشن کو اٹھایا, 70 دن ریمانڈ میں رکھا, اس پہ آپ الزام نہ لگا سکے. تو جس ملک میں یہ قانون ہوں گے, قانون ہوتے ہیں, غلط قانون بنے ہوئے ہیں, ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں اپوزیشن کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. آپ کی پارٹی پہ تو سیٹ بیک ہوگا سر. پہلے نواز شریف صاحب جیل میں ہیں, شہباز شریف صاحب بیل پر ہیں, مریم صاحبہ, کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں سیاست موریلٹی سے ہوتی ہے. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں, آپ کا ضمیر مطمئن ہے, تو ایک بڑی ذات دیکھنے والی بھی ہے. ہم برداشت کر لیں گے, یہ برداشت نہیں کر پائیں گے جو یہ ظلم کر رہے ہیں. رائٹ.